یہ بتائیں کہ ہم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں، کس طرح سے قریب کر سکتے ہیں اپنے تعلق کو ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کے توسل سے حضور علیہ السلام کی ساری امت کو آج کے دن کی مبارکباد ہو۔ یہ بڑا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کور کویسچن ہے، اور میلاد کی جتنی بھی تقریبات ہیں یا جتنے بھی ویز آف سیلیبریشن ہیں، ان کی ایسنس صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کیسے کریں۔ دیکھیں ایک سمپل سا رول ہے، until and unless I don't know the authority of someone, I am not going to follow someone۔ جب تک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتا ہی نہیں ہوں تب تک I will not be able to establish a personal connection with him۔ اور یہ کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے، میں ایک حدیث کے ریفرنس سے آپ کے سوال کی طرف آؤں گا، وہ بھی اسی سے ہی لنکڈ اپ ہے کہ قبر میں ہم سے جتنے سوال ہونے ہیں موسٹلی ہمیں پتہ ہے کہ 3 سوال ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ تیسرا سوال نارملی لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ رب کون ہے، دین کیا ہے اور نبی کون ہے، حالانکہ تیسرا سوال یہ نہیں ہے۔ تیسرا جو سوال ہے وہ ہے ما کنت تقول، تو کیا کہا کرتا تھا اپنی زندگی میں اس محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں جب کلاس میں بھی پڑھا رہا ہوتا تو میں بچوں کو کہتا ہوں یار ذرا فوکس کرو، باقی دونوں کویسچنس پریزنٹ میں ہیں اور کوئی کلو نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی باری آئی ہے تو کویسچن پاسٹ میں چلا گیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ محمد کے بارے میں کیا کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نام جو لے دیا گیا ہے تو سوال کیا ہے، دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ۔ تو اس کا اصل مقصد ہی سوال کا یہ ہے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا جانتے تھے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، اگر وہ مومن ہوگا تو وہ گواہی دے گا نبی علیہ السلام کے حق میں، اور اس سے اگلا جو ہے وہ بہت خطرناک آنسر ہے، اللہ نہ کرے وہ میرا آنسر ہو، وہ ہے فَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ کافر، اگر وہ منافق ہوا یا کافر ہوا تو وہ کہے گا سوری آئی ڈونٹ نو ہم پرسنلی، اور فرشتہ اسے کہے گا نہ تو نے محمد کو جانا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی تو ان لوگوں کے پاس گیا جو محمد کو جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے سارا کا سارا ایمان جو ہے نا میڈم، وہ اگر ایک ذات پہ کھڑا ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں خزیمہ بن ثابت کا واقعہ ہے، کتنا خوبصورت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے کچھ ڈیل کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم رکو میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ مفہوم میں مختصر عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام جب آئے اس کو کسی نے زیادہ پیسے چارج کر دیے تو اس نے کہا جی میری آپ سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے نہیں بیچنا، نہ بیچو، یہ نہ کہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں آپ پھر کوئی گواہ لائیں، اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا۔ تو خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تھے، جب تھوڑا صاحب کہنے شور و غل ہوا وہ آئے اور انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں جیسے رسول اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاملہ جب رفع دفع ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا خزیمہ تم موجود نہیں تھے، تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں اپنے انداز میں۔ سیدنا خزیمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کہنے پہ ہم نے نظر آنے والے خداؤں کو چھوڑ کے نہ نظر آنے والے ایک خدا کو مان لیا۔ تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا ایمان اپنی ایپیکس پہ اس لیے تھا کیونکہ وہ نبی علیہ السلام سے پرسنلی لنکڈ اپ تھے۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ دیکھیں کسی سے بھی تعلق بڑھانے کا کیا طریقہ، اس سے روز ملنا، اس سے روز سلام دعا کرنا، تو یہی پیرامیٹر یہاں پہ فالو ہوگا۔ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ آن ڈیلی بیسس درود و سلام بھیجیں گے we will be able to establish a personal connection۔ but again میں ہمیشہ یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں کہ in this era we are lacking the categorical conceptual clarity regarding Prophet محمد، اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہر چیز کے بارے میں۔ اچھا فار ایگزامپل میں مختصراً عرض کروں، ہم جب درود و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہمارے ذہن میں یہ کنسیپٹ نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام سن رہے ہیں۔ دیکھیں میں جاب کرتا ہوں، مجھے پتہ ہونا کہ ڈائریکٹر نے راؤنڈ پہ آنا ہے تو میں کبھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھوں گا، اور میں کبھی ڈائریکٹر سے اس لینگویج میں بات نہیں کروں گا جو لینگویج اس کو اور مجھے آتی نہیں ہے۔ بالکل بالکل صحیح ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں فار ایگزامپل ہم نماز ہی پڑھتے ہیں میم، تو ہم کیا کس سپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بڑا ہی تشویشناک ہے، بٹ ہم نے کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا، سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، یہ وہی آر ڈسگریسنگ ہم ان دا نیم آف ہز پریز۔ بس ہم جلد بازی میں، اب ہم ہر نماز میں کہتے تو ہیں لیکن السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نارملی میں بچوں کو یہ بھی کہتا ہوں یہ جو ہم نے PBUH صاد صلی اللہ علیہ وسلم
ایڈ اپ کر دیا ہے، یہ کوئی ورڈز نہیں ہے. دیکھیں میں اپنے باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کا محبوب ہے. تو میرے اوپر فرض ہے کہ جب میں نبی علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں تو میرا رواں رواں جو ہے وہ بادب بن جائے. تو درود پاک کی ہی آیت کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا. یہ دیکھیں یہ بڑی یونیک اور بڑی خوبصورت آیت ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب کو اس آیت کا پتہ ہے لیکن انکمپلیٹ ٹرانسلیشن پتہ ہوتی ہے. ہمیں یہ ٹرانسلیشن پتہ ہے کہ اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی علیہ السلام پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. حالانکہ ٹرانسلیشن یہ ہے جملہ اسمیہ ہونے کی وجہ سے اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیج رہے تھے، بھیج رہے ہیں، بھیجتے رہیں گے. کب سے بھیج رہے ہیں؟ یہ بہت ویلڈ کویسچن ہے. کب سے بھیج رہے ہیں؟ تو اللہ کا عمل اللہ کی طرح مکمل ہوتا ہے اور اللہ وقت کے پیرامیٹر میں نہیں آتا. وائی سو ہی از ناٹ باؤنڈ بائی دا ٹائم، ہی از دا کریٹر آف ٹائم ایز ویل. تو آپ علیہ السلام پہ تب سے درود بھیجا جا رہا ہے جب سے وقت بھی نہیں تھا، اور تب تک بھیجا جائے گا جب وقت نہیں رہے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت جو شان ہے، جو ان کی تمام شانوں کو پہ محیط ہے، وہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے. ہاؤ کم؟ کیونکہ ہر لمحہ جب اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے اوبویسلی ان کی شان بڑھ رہی ہے. تو یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. اچھا دوسری چیز یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم جب درود و سلام پڑھ رہے ہوں تو وی شوڈ فیل دس کہ نبی علیہ السلام سن رہے ہیں. دیکھیں آج اب موبائل کے ہوتے ہوئے یہ سمجھنا کوئی بلا نہیں ہے. میں ہمیشہ بچوں کو کہتا ہوں کہ ان جدت بدت ان ساری چیزوں سے پلیز نکل آئیں. نبی علیہ السلام کے ذکر کے لیے نبی علیہ السلام کی امتی کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں. سارے دن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا تھا، ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے. دیکھیں میں نے نماز پڑھنی ہے تو مجھے نبی علیہ السلام کو فالو کرنا ہے. ہمیں نبی علیہ السلام کی سگنیفیکنس کو سمجھنا ہے. آپ دیکھیں یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صلی اللہ علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ. جو شخص ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ 10 مرتبہ اس پہ درود بھیجتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 آسانیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ایک اتنی پیاری روایت آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تک کوئی میرا امتی مجھ پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے ان رسپانس ان رپلائی اس پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کو جب یہ روایت بتائی گئی تو آپ علیہ السلام کے چہرے پر ایکسٹرا آرڈینری گلو تھا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا ریزن ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اللہ یہ کہہ رہا تھا. سبحان اللہ، بہت بہت پیاری پیاری باتیں آپ نے کی ہیں. تھینک یو. اور جو ہے آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا.